ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم بریک سے. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی رونقیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ فیروز صاحب. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو میرے خیال سے دیکھنے والے بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے, جب کسی بھی انسان کے جسم پہ یا چہرے پہ تیزاب یا جلنے کے نشان رہ جاتے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں خود اعتمادی میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں اب جو ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا سینٹر ہے اور لوگ اس سے اتنے مستفیض ہو رہے ہیں, کتنا پاسبل ہے جلے ہوئے کے نشان سے چھٹکارا پانا یا سرجری کے تھرو اس کو کم کرنا, یا اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ جلنے کے نشان چلے جاتے ہیں, تو کیا لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے اس حوالے سے؟ یہ بہت بڑا ایک ایشو بن جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے چہرے پہ اگر کسی قسم کا بھی تیزاب ڈالا جائے تو اس پہ امیجیٹلی تو اس کو ٹھنڈے پانی سے اس کو واش کرنا چاہیے, پھر ہاسپٹل جائے, ہاسپٹل میں جو بھی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد لیٹر سٹیجز میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے بہت حد تک, اس وقت تو چونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے تو اس سے بہت حد تک فرق پڑ جاتا ہے. پھر بھی ایک کانفیڈنس میرا خیال ہے کہ سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو پیشنٹ کو ڈیفینیٹلی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس میں, اور آج کل جو ٹریٹمنٹ مہیا ہے, علاج مہیا ہے, اس سے بہتر ہو جاتا ہے کافی حد تک. یقیناً کمنگ بیک یور سینٹر کتنا بڑا, کہاں سے بنایا, اس کی عمارتیں کہاں سے آئیں, کیسے کیا؟ بالکل جی, دیکھیے سول ہاسپٹل جو آپ کو معلوم ہے پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال ہے, 1850 بستر وہاں پہ ہے, تو اسی کے کارنر پہ ایک بلڈنگ تھی جو کہ کچھ عرصے نرسنگ ہاسٹل کے کام میں آئی. پھر اس سے پہلے بہت پہلے برٹش دور میں وہ پرنسس کا ایک پیلس تھا, تو یہ استعمال میں نہیں تھا, تو یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو باقاعدہ کاغذی کارروائی ہوئی, اور جو ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی, ایک بہت ہی کامیاب مثال ہے یہ فرینڈز آف برن سینٹر. تو انہوں نے ہمیں جب یہ پروجیکٹ دیا, اس سے پہلے بھی کئی لوگ اس میں آن کے بات کر چکے تھے, لیکن ان کی بہت ساری کنڈیشنز تھیں کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں, یہ ہماری ٹرمز ہیں. ہم نے کہا ہماری کوئی کنڈیشن نہیں ہے, ہماری کوئی ٹرمز نہیں ہے, ہم تو یہاں پہ صرف سینٹر بنانا چاہتے ہیں. تو آپ نے اسی بلڈنگ کو یوز کیا یا نئی بلڈنگ بنائی؟ جی ہاں, نہیں, یہ دیکھیے یہ 110 سال پرانی تاریخی عمارت ہے, اور اس کو 100% اسی طرح ہم نے ریسٹور کرا. اور اس کا سہرا جاتا ہے جناب نجمی صاحب کو, جو عباسین کنسٹرکشن کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں. انہوں نے بڑی محنت سے اس کو ریسٹور کرا, اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے, تمام کانٹریکٹرز, آرکیٹیکٹس, ایئر کنڈیشننگ کے YH ایسوسیٹس کے ساتھ یوسف حسن صاحب, اور جتنے بھی لوگ تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ 100% فری میں ہمارے کو یہ کام کر کے دیا, جتنا بھی ان کا کنسلٹنسی ورک تھا. اور یقین کیجئے جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کرا اس وقت ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا, لیکن یہ ایک مشن تھا, ایک کاز تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھیں صحیح سے اور سمجھیں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کن فیکون کی مالک ہے. آپ نے تو صرف کسی بھی اچھے کام کا ارادہ کرنا ہے. اور ایک کلام پاک کی ایک بہت خوبصورت آیت کا انگریزی میں ترجمہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ پوسٹپون گڈ ریزولوشنز ٹو دا فیوچر, این ایکٹ a deed of goodness must be promptly performed. Spend something in charity out of the substance bestowed on you till death should come to any of you, and he should say, oh my Lord, grant me respite for a little while, for I shall spend largely in charity. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سمیٹ لے جتنی بھی چاہیے, جتنی بھی اچھے کام کر سکتا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کا کام کرے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان میں کریں, ہم پورے سال کریں, کیونکہ ہمیں دیکھیں نا, ہم کوئی بھی 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو اس کا 70 گنا ہمیں ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے. یقیناً کوئی ایسا کاروبار دنیا میں نہیں ہے جس میں اتنا زیادہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے. آپ پھر وہ حضرت عثمان غنی کی بات کر رہے ہیں. بالکل, یہ جنہوں نے کہا تھا کہ تمام مکہ کے تاجر آ کر کے آفر دے رہے تھے کہ اتنے %, اتنے گنا. جب قحط پڑا تھا تو جب ان کے اونٹ آ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا, کہ اس لیے کہ جو 70 گنا زیادہ دینے والی ذات ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. تو آج رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم موجود ہیں, اور اگر ہم اس بات کو طے کر لیں کہ ہمیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کو سمیٹنا ہے, تو نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں, تو اللہ کے نام پر جب کھڑے ہو جائیں گے, صرف ارادہ کرنے کی دیر ہے, انشاءاللہ تعالی وہ چیز ضرور ہوگی. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نام پر جو کھڑا ہوتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہوگا. اچھا جی, کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی شاہد صدیق برن ہاؤس سے. جی شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ جی وہ آج کا جو آپ نے کویشچن پوچھا ہے
जी जी सर। जवाब देना चाहेंगे? चांद की 14, 15, 16। अच्छा, आपका जवाब है चांद की 14, 15 और 16 तारीख। जी सर अपना नंबर और अपना नाम जो है वो कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए। अगर आपका जवाब ठीक हुआ तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको यकीनन आपको इनाम मिल जाएगा। अब्दुल्ला फ़िरोज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, हमारे साथ इतनी ज़्यादा मालूमात चीज़ें आपने शेयर की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इन नेकियों के काम में मुसलसल और जहद मुसलसल का आपको तमगा मेरा रब देता रहे। हम आपके लिए दुआ गो। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बिफोर द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम कि जो हेल्थ टीवी है माशाल्लाह उसने ये मुझे मौका दिया और डॉक्टर आसिम जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इतना अजीम चैनल शुरू करा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो हेल्थ टीवी देखें। Thank you so much. God Thank bless you you. very much. नाज़रीन अच्छा हम जी। जाएंगे एक ब्रेक पे। जी, बिल्कुल, हम नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे एक जाएंगे। ब्रेक पर। थैंक यू वेरी मच। شهر الرحمة والغفران